اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج قرآن کلاس کی جگہ ہم شکر سیمینار کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور ہم ایک شاکر بندہ بن کے مالک کائنات کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ شکر کا معنی سمجھنے کے لیے اگر لنگوسٹکلی بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن الحکیم میں مالک کائنات نے بڑا واضح اشارہ دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا کہہ کر، اور فاذکرونی اذکرکم، آگے واشکرولی ولا تکفرون۔ شکر کو مالک کائنات نے کفر کے اپوزٹ کے طور پر بیان کیا ہے قرآن الحکیم میں۔ یہ ساری باتیں تو آپ آلریڈی جانتے ہیں کیونکہ آپ کے نئے بندے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ایک شکر کی اپوزٹ کے طور پر ہم نے عام طور پر ایک بندہ سنا ہوا ہے نا شکرا۔ تو اس میں ایک بڑا لطیف سا نکتہ ہے جو آج آپ کو یاسر بھائی سمجھائیں گے۔ تو میں نے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ انہی سے سنا تھا، تو میں چاہتا تو خود بھی آپ کو بتا سکتا تھا، لیکن اس میں وہ چاشنی نہیں رہنی تھی، کیونکہ وہ جس پر جو مالک کائنات نے بات کھولی ہے یا جس پر جو چیز نازل کی ہے اسی کے منہ سے ہی ججتی ہے۔ تو میں یاسر بھائی کے سپرد کرتا ہوں۔ تو سورۃ فاتحہ کی آخری 2 آیات کا سہارا لیتے ہوئے لاسٹ ٹائم گفتگو میں یاسر بھائی نے وہ ڈسکس کیا تھا، تو آج آپ بھی سنیے۔ تو چونکہ بچیاں پیچھے تک بیٹھی ہیں تو میں یاسر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا لاؤڈلی پلیز بولیے گا، اور بعد میں آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو ویسے پتہ ہوگا کہ شکر کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں جو سا ہے، پہلے میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں، شکر کی حقیقی معنی میں ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، جو آپ کو کچھ کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، جو آپ کو وسائل دیے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کا پوٹینشل دیا ہوا ہے، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ نعمتیں ہیں، یہ ٹولز ہیں آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ان ٹولز کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال کرنا، خرچ کرنا، صرف کرنا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان ٹولز کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے استعمال کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ان ٹول کو استعمال کرنے کا؟ طریقہ کار ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر جو آپ یہاں تک یہ کر رہے ہیں تو یہ شکر کی ڈیفینیشن ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے ٹولز جو سا ہنسی خوشی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ استعمال کریں گے، کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہنسی خوشی استعمال، تو پھر تو شکر ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ کیا کر رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے، جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، کچھ کرنے کا پوٹینشل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پوٹینشل کو یا ان نعمتوں کا کیا کرنا ہے؟ ان ٹولز کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے؟ ان نعمتوں کا خرچ کرنا ہے، ان کو خرچ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، صرف کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، سب چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہنسی خوشی کرنا۔ یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کی ہے؟ شکر کی۔ ان کیس اگر آپ اس کو ہنسی خوشی استعمال نہیں کر رہے ان ٹولز کو، پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ ناشکری کہلائے گی۔ کیا؟ ہنسی خوشی اگر آپ لوگ ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہنسی خوشی اپنے لیے استعمال نہیں کر رہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے استعمال نہیں کر رہے، اپنے دوستوں کے لیے استعمال نہیں کر رہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ناشکری۔ اگر ہنسی خوشی نہیں کر رہے، دل پر پتھر رکھ کر اگر آپ استعمال کر رہے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہنے؟ اور ٹھیک ہے، پہلے کیا آ گیا؟ شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکرانے نعمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟
اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکران نعمت. تو شکران نعمت کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو وسائل آپ کو فراہم کیے ہیں، جو آپ کو کچھ کرنے کا پوٹینشیل دیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہنسی خوشی استعمال کرنا ہے، ان کو خرچ کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. اگر جو آپ ہنسی خوشی یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ ناشکری کر رہے ہیں. پہلے شکران نعمت، پھر ناشکری. اگر یہ ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کریں تب کیا ہوگا جی؟ وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ٹولز دیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کریں. وہ کیا ہوگا؟ کفران نعمت. اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ڈیفینیشن آپ کو بتائی میں نے شکر ادا کرنے کی، تو پھر سچ بولنا کیا ہوا؟ سچ بولنا کیا ہوا؟ شکران نعمت ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ اس کی اطاعت کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. روزہ رکھنا کیا ہوا؟ نماز پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی بھی کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا؟ پھر شکر ادا کرنا ہوا، کیونکہ اس کی دی ہوئی چیزیں اس کی اطاعت کے لیے ہم صرف کر رہے ہوں گے. اس میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب ایک بندہ ہے، اس کو ساری چیزیں موجود ہیں، وہ ساری چیزیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے استعمال کر، ہاتھ پاؤں زبان دماغ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناشکری کیا 3 لیول بتایا آپ کو. ایک شکر ادا کرنا یا شکران نعمت، پھر اس کے بعد تھوڑی سی سٹیج آ جاتی ہے ناشکری کی، پھر کیا آ جاتی ہے؟ کفران نعمت کی. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ اب قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی آخری جو سی آیت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ جو پہلی آیت کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے. تو پھر انعام یافتہ لوگ کون ہوئے؟ جو شکران نعمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ناراض کن سے ہے یا جن سے غصے ہے وہ کون ہے؟ نہ 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 نہ، وہ ناشکرے ہیں. کیسے؟ ہنسی خوشی استعمال جو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، وہ کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے. اچھا، شیطان کو جب وہاں سے نکالا گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ ناشکرا کروں گا. یہ کیا کہ نکلا تھا جی؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا؟ تیرے بندوں کو صرف ناشکرا کروں گا. تو صرف اور صرف ناشکرا کیا ہے؟ جب بندہ ناشکرا ہوتا ہے، یعنی کہ کیا کرتا ہے؟ ہنسی خوشی استعمال نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ میرے پاس یہ بلیک شرٹ ہے، میں اس کی دیکھوں اس کی ریڈ شرٹ ہے، مجھے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، میں ناخوش ہو گیا ہوں کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس بلیک شرٹ ہے. ٹھیک ہے. اب میں وہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ناخوش ہو گیا ہوں، ناشکری کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اب اس کے اوپر خوش نہیں ہوں، ہنسی خوشی استعمال نہیں کر رہا اپنی چیز کو، ناخوش ہو کے کر رہا ہوں کہ میں وہ ریڈ لینا چاہتا ہوں شرٹ. دیکھیں جو بندہ، اب یہ سمجھیں والدین کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نعمتیں وغیرہ ساری، کھانا وغیرہ ساری چیزیں دیتے ہیں نا والدین. ان کیس کیا ہو کہ اگر آپ نہ خوش ہو کر کھانا کھا رہے ہو تو پھر والد صاحب کیا ہوتے ہیں آپ کے، یا ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ غصے ہوتے ہیں. ہوتے ہیں غصے کے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. تو اٹس مین دیٹ کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ناشکری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو. اگر نہ خوش ہو، جیسا والدین غصے ہو رہے ہیں نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے غصے ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہیں. ان لوگوں سے کیا ہے؟ نہ خوش ہو کے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں اور نہ خوش ہیں کہ میرے پاس تو یہ 70 ہے، میرے پاس تو گاڑی ہونی چاہیے. ہنسی خوشی موٹر سائیکل استعمال نہیں کر رہا، آگے کی طرف سوچ رہا ہے. وہ جہاں پہ نہ خوش ہو گئے، یہی ناشکری ہے. شیطان نے صرف اتنا ہی کرنا ہے تو وہ حسد کا بیج آپ کے دل میں بو دے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ موٹر سائیکل سے گاڑی اچیو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کفران نعمت کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں گے، رشوت کے پیسے لیں گے، سود لیں گے تاکہ وہ چیز حاصل کر سکوں. کفران نعمت جو ناشکری کرتا ہے وہ خود بخود
اگر واپس شکرانے نعمت کی طرف نہیں آ رہا تو کس طرف چلے جائے گا؟ وہ کفران نعمت کی طرف چلے جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب گمراہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں یہی ہے نا، انعام یافتہ لوگ جو شکرانے نعمت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کن سے غصے ہے؟ جو نا شکرے ہیں. پھر جو گمراہ کون سے ہیں؟ جو کیا کر رہے ہیں؟ کفران نعمت کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات کو کہ گمراہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ کفران. کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ نا شکری نہیں، نا فرمانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بڑا باریک سا نقطہ ہے. ایک تو شکرانے نعمت کب ہوگا؟ جب آپ ہنسی خوشی استعمال کریں گے. جہاں پہ آپ دل پر پتھر رکھ کر وہ کریں گے کام، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناشکری ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب ناشکری آپ کو کس گڑھے میں پھینکے گی؟ کفران نعمت کے گڑھے میں پھینکے گی سیدھی. اگر جو آپ واپس نہیں کریں گے اپنے آپ کو شکر ادا کرنے کی، کس طرف لے جائے گی؟ کفران نعمت. آپ کو سمجھ میں آئی کفران نعمت کی کس طرح کرتا ہے بندہ؟ کفران نعمت نافرمانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں. اب دیکھیں میرا ایک کوسچن ہے آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ شکر ادا کریں گے میں ان کو مزید عطا کروں گا. اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کس طرح ملتا ہے مزید؟ ہے کسی کے پاس جواب اس چیز کا؟ کرنا مال ہے تو وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. صحت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. زبان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. وٹ ایور کچھ بھی دیا ہوا اس نے وہ اس کی اطاعت کے لیے ہنسی خوشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کرنا، شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے خرچ کیے جاؤ. خرچ کرو گے تو مزید. آپ کے پاس 100 روپے وہ خرچ کرو، وہ تو کم نہیں ہو رہا آپ کے پاس. اب مجھے یہ سمجھیں کسی کے پاس آنسر ہے اس چیز کا کہ کس طرح بڑھ سکتی ہے شکر ادا کرنے سے چیز، جبکہ خرچ کرنے کا شکر ادا کرنے کی ڈیفینیشن یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے خرچ کرنا. ہے کسی کے پاس جواب؟ مال کے کائنات کے لیے خرچ تو کر رہا ہے، لیکن وہ تنگ دل ہو کے کر رہا ہے، وہ خوش دلی سے نہیں کر رہا. یہ وہ بندہ ہے جو نہ شکرا ہے. اور جو خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو شاکر ہے. یہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے جو بھی یاسر بھائی نے آپ کے ساتھ کی. یاسر بھائی میں نے ٹھیک کیا؟ بہت اچھا. آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کے بعد آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یاسر بھائی سے تو کیجئے گا. آپ کی طرف سے صرف آغاز ایک میں سوال کر دیتا ہوں جو کہ پہلی مرتبہ میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا. وہ یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ میرے جیب میں 10,000 روپیہ ہے یا 1,000 روپیہ یا 10 روپے ہیں. اب میرا دل نہیں کر رہا کہ میں خرچ کروں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر خرچ کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوگا. اس کے باوجود میرا وہاں پر خرچ کرنے کو دل نہیں کر رہا. اب میرے پاس 2 ہی آپشن ہیں. اگر میں خرچ کروں بھی تو تنگ دل ہو کے کروں گا، میرا دل ہی نہیں کر رہا. خرچ کر کے بھی میں نے نہ شکرا ہی رہنا ہے. تو اگر میں خرچ نہ کروں گا تو یہ کفران نعمت ہے، کیونکہ میں نے چھپا لیا. اب میں ظاہر ہے پرسنلی عیاشی کروں گا. تو میرے پاس اب کیا آپشن باقی رہا؟ جب میرے پاس کوئی بھی صلاحیت آپ لگا لیجئے، میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ وہ میں مال کے کائنات کے نظام کے لیے صرف کروں. اب میں کیا کر سکتا ہوں اس دوراہے پر کھڑا ہو کر کہ جب میں خرچ کر بھی دوں گا تو بھی نہ شکرا ہی رہوں گا، اور خرچ نہ کر کے تو میں ویسے ہی کافر بن جاؤں گا، کفران نعمت. یہ میرا سوال ہے یاسر بھائی کی خدمت میں. اس کے بعد آپ میں سے جس نے سوال کرنا ہوگا وہ ہینڈ ریز کیجئے گا، آپ تک مائک پہنچا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا انہوں نے جو کوسچن کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کوسچن کہ کیا ہے؟ کہ جو سا ہے میرا دل کو جو سا کھچ پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو چیز کو خرچ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی. اٹس مین دیٹ کہ آپ کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا جسم جو سا ہے میل فنکشننگ کر رہا ہے. میل فنکشننگ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ درست طریقے سے کام نہ کرنا کسی چیز کا میل فنکشننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کا جو سا ہے وجود وہ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا. اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ میرا موبائل ہے، یہ پڑا ہوا ادھر، یہ خراب ہو جاتا ہے، اگر بندہ بھی کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا. یہ موبائل خراب ہو گیا. پوز گھر پہ استری ہے وہ کام نہیں کر رہی. فریج اگر خراب ہو جاتا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو جاتا ہے، آپ
का सबसे पहला एक्शन क्या होता है? नहीं, क्या करता है बंदा? मोबाइल मेरा खराब हो गया, ऑन नहीं हो रहा, सबसे पहले मैं खुद देखूंगा इसको कि कोई ठीक हो जाए मेरे से, मैं खुद ठीक कर लूं। यही है ना? फ्रिज अगर खराब हो गया, आप स्विच ऑन ऑफ करके उसका शू कभी लगा रहे हैं कभी निकाल रहे हैं कि शायद चल पड़े। इस्त्री नहीं गर्म हो रही तो आप क्या करेंगे? खुद देखेंगे पहले उसको। ऐसे ही है, यही होगा ना सबसे पहला कदम। अगर कोई चीज आपकी घर की कोई खराब हो गई है तो क्या करना चाहिए? फिर हमें खुद कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस चीज को फेस ना करें। इन केस ये मोबाइल अब ठीक नहीं हो रहा मेरे से, फिर मेरा अगला कदम क्या हो? मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा एक्सपर्ट जो कि मेरा मोबाइल ठीक कर दे। इन केस क्या है, आपको क्या हो रहा है, दिल पे पत्थर जो सा आपको रखना पड़ रहा है कोई भी अच्छा काम करते हुए, पहले आप क्या करेंगे? खुद उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहां पे मसला उल्ट है कि अगर आप झूठ बोलते हैं, आपकी मशीन खराब हो गई है, झूठ बोलने लग गई है, आप उसको ठीक करने की बजाय क्या करते हैं? उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, मजीद छुपाते हैं। जबकि मोबाइल खराब हो गया तो फटाफट खुद ठीक करने की कोशिश की पहले, अगर नहीं हुआ तो मैकेनिक के पास ले गए। तो आप अपने मामले में क्या कर रहे हो? अगर झूठ बोल रहे हो, खुद अपने आप को ठीक करने की बजाय उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, इससे फायदा होता है झूठ बोलने से। रिश्वत के पैसे लेने से क्या होता है? फायदा हो रहा है, जेब भारी हो रही, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, छुपाएंगे उसको, खुद ठीक करने की जरूरत ही नहीं महसूस करते। अब अगर जो आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं तो पहले तो क्या खुद हिम्मत करनी पड़ेगी अपने, फिर अदरवाइज कोई आपको एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी हो सकती है, उसको पढ़ें आप, कुरान को पढ़ें आप, या कोई साहिब इल्म है उसकी आप क्या करें? उसके माहौल जो है उसका अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप वो आपको माहौल में ग्रूम करेगा कि ताकि आपको कोई भी अच्छा काम करते हुए तंगी महसूस ना हो। होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या स्टेप करने पड़ेंगे अगर कोई बंदा क्या कर रहा है। देखें, हमेशा याद रखें, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप ठीक तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर आपको आपके नेक काम या अच्छे काम आपको अच्छे लगे, ठीक है, और बुरे काम आपको अपने बुरे काम बुरे लगे, तो इट्स मीन दैट आप ठीक काम कर रही है। आपका सिस्टम जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है वो ठीक काम कर रहा है। दूसरे अल्फाज में, आपको अपनी बुराई बुरी लगे और अच्छाई अच्छी लगे, फिर क्या? आप ठीक काम कर रहे हैं, आपकी मशीन क्या है? फिट है अंदर से। समझ में आ रही है बात? नहीं? तो यही पैरामीटर आपने सामने रखना है। अपने आप को पहले खुद ठीक करें, जिस तरह ये मोबाइल या इस्त्री या फ्रिज खराब होने की सूरत में आपने खुद ठीक करने की कोशिश की पहले, अगर नहीं हो रहा फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा उसको ठीक करना, उस चीज को अपने अंदर से निकालने के लिए माहौल अडॉप्ट करना पड़ेगा उस शख्सियत का। समझ में आ रही है बात? नहीं? वो किस सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने माशाल्लाह हमें जो डेफिनेशन दी है शुक्र की और नाशुक्री की और कुफर की, जो आपने हमें 3 डेफिनेशंस दी हैं, शुक्र की, नाशुक्री की और कुफर की, आपने ये डेफिनेशन किस बुनियाद पे मतलब कि हमें बताई हैं? लाइक आपने कोई स्टडी की है, किसी बुक को प्रॉपर पढ़ा है, किसी से आप इंस्पायर हुए हैं, या फिर आपने उसके शुक्र, कुफर और नाशुक्री के रूट्स मीनिंग लेके उनसे कोई मानी दिया? सोर्स इस तरह है कि मुझे खुद शुक्र, देखें, शुक्र मुझे 50 साल की उम्र में समझ में आया कि क्या है। आप लोग तो जवान है, किस तरह समझ में आया? कुरान पाक पढ़ के। हमारी आदत है हम 2 रात को पढ़ते हैं, तर्जमे के साथ पढ़ते हैं, तो वहां से अल्लाह ताला ने गाइडेंस फरमाई, अल्लाह ताला ने डिस्कशन आपस की, तो फिर हमें पता चला कि ये सूरह फातिहा में ही अल्लाह ताला ने बता दिया। अब आप कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़ोगे ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला शुक्र अदा करने का मैसेज देगा। आप जब पढ़ोगे हर आयत, हर निशानी अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने की तरफ आपको गाइडेंस देगी कि शुक्र अदा करो मेरा, कि जो कुछ मैंने आपको अता किया है मेरी ही इताअत के लिए उसको खर्च करो, हर चीज खर्च करनी है। देखें, आज आपको यह भी क्लियर हो गया कि खर्च करने से चीज बढ़ती है।
वो आपको पता चल गया कि किस तरह बढ़ती, ठीक है ना, समझ में आ गई बात क्या नहीं। जी। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसने ही समझाई है, वो भी सिर्फ कुरान के साथ अटैचमेंट की वजह से पता चली है, नहीं तो नहीं पता लगनी थी। आप माशाल्लाह खुशकिस्मत, आपको इस उम्र में पता चल गई, ठीक है ना, जी। होप पता चल गया आपको कि किस तरह। और ये तीन जब कैटेगरी आई इनाम याफ्ता लोग, ठीक है, फिर अल्लाह ताला जिनसे गुस्से हुआ उनका रास्ता ना दिखाना और ना गुमराहों का रास्ता, तीनों चीजें क्लियर कट हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। शुक्राने नेमत करने वाले, और फिर क्या है, जो नाखुश होकर इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्राने नेमत कौन सा, देखिए जितने भी अंबिया इकराम थे वो खुशी खुशी क्या करते थे, सारी चीजें अल्लाह ताला की इताअत के लिए इस्तेमाल करते थे। जी कोई सवाल है? आप में से कोई और सवाल है? चलें माशाल्लाह, आपने आज जो सेमिनार कंडक्ट किया है इसका वाहद एक मकसद था कि आपको समझ आ जाए कि चीज़ों में बरकत किस तरह से आती है, और उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको उम्मीद है कि आपको ये साइकी, ये टेक्नोलॉजी समझ आ गई होगी कि अगर आप अपनी सलाहियतों को ईमानदारी के साथ सिर्फ अपना ना सोचें, इज्तिमाई सोच रखते हुए सबका फ़ायदा सोचते हुए खर्च करेंगे बाखुशी, तो जाहिर है आपकी कारोबार में, आपकी उस सलाहियत में, आपके इल्म में माल के कायनात बहुत वुसअत अता फरमा देगा। ये किस तरह फरमा देगा? माल के कायनात के पास वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, लेकिन यासिर भाई ने आपको असबाब की मिसालें देकर भी समझाया कि बरकत और वुसअत इस तरह से मुमकिन है और होती है। और जैसा कि आप ही का क्वेश्चन था कि इसका डेफिनेशन सोर्स क्या है, अगर डेफिनेशन सोर्स कोई बुक सोर्स होता तो फिर यासिर भाई को स्पेशल बुलाते ही क्यों? इसीलिए तो बुलाया कि एक ऐसा नुक्ता मुझे सुनने को मिला जिंदगी में फर्स्ट टाइम, कि जो मुझे किसी किताब में नहीं मिला। तो इसका सोर्स डेफिनेटली और प्योर कुरानिक, यानी अगर वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कुरान का तालिब इल्म हूँ, तो मैंने इस बात को पूरी ये जो मैंने अभी आपके सामने सवाल किया है, ये यासिर भाई से पहले मैं कर चुका हूँ काफ़ी देर पहले, और मेरा ये सवाल वैसे क्लियर ही था। मैंने सिर्फ आपके लिए ये सवाल सिर नो किया है कि चलें आपकी तरफ से मैं एक सवाल कर लूँ। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा कि उन्होंने कहा अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आप उसको छुपाते नहीं हैं, आप बताते हैं कि भाई ख़राब हो गई है, इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन जब हमारे अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, हम झूठ के आदी हो जाएं या किसी भी गुनाह के लत लग जाए, तो हम अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं, कुफर शुरू कर देते हैं। तो जाहिर है फिर उसका नतीजा भी ऐसा ही निकलना है कि आप शाकिर बंदा से ना शुक्रा और ना शुक्रा से फिर काफिर बन जाएंगे। उम्मीद है आपको ये टेक्नोलॉजी समझ आई होगी। अगर अभी आपके जहन में कोई सवाल नहीं भी आया, बाद अज़ां भी आप सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई अपने राब्ते में ही है। तो एक मरतबा मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़ लीजिए, रब्बाना रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।